ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے رونق حرمین شریفین کے حوالے سے کہ جو وہاں پہ پابندیاں لگ گئی تھیں، ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا تھا. پہلے تو کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا وہاں پہ، بالکل بند کیا گیا تھا. کووڈ کی وجہ سے چیزیں بالکل چینج ہو گئی تھیں. پھر یہ آیا کہ ایس او پیز کے ساتھ وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. اب اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. حج اور عمرے کے حوالے سے اس کی مزید انفارمیشن اور ڈسکشن کے لیے میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق کاشف صاحب، چیئرمین پاک سعودی بزنس کاؤنسل. حافظ صاحب ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر میں آپ کا تھینک یو شروع میں اس لیے کروں گا کہ کل ہی آپ پاکستان میں لینڈ کیے ہیں اور آج آپ نے ہمیں وقت بھی دیا. جی حاضر. تو سب سے پہلے حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ابھی تازہ وہاں سے آئے ہیں، رات کو پہنچے ہیں اور صبح ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے اور آپ کی محبت ہے، آپ تشریف بھی لائے ہیں. سر کیا نئی ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ آپ ڈائریکٹ اسی چیز کو دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جو شاید عام جو مجھ جیسا بندہ ہے اس کے نالج میں نہ آ رہی ہوں. ہم کیونکہ صرف خبروں کی حد تک پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں. آپ ڈیٹیلز بتائیے. دیکھیے اس میں یہ بڑی اچھی خبر تھی اور عالم اسلام نے اس پہ دلی مسرت کا اظہار بھی کیا، اور وہ یہی تھی کہ سعودی عرب نے اب کرونا وائرس کے جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی اور ایک بڑا سخت وہاں پہ ماحول ہوا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پوری دنیا سے تقریباً 200 ممالک سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے. تو ان کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ صحت اور سلامتی جو ہے اس کو اولویت دی گئی کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور پھر جو عالمی ادارہ صحت نے جو ہدایات جاری کی تھی ان کو انہوں نے فالو کیا. جی. لیکن اب الحمدللہ 2-3 دن سے یہ آپ ماحول وہاں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حرمین کے اندر مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں بھی وہ تمام جو ایس او پیز تھے، خصوصاً جو نمازیوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، جی جو سوشل ڈسٹنس تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. پھر اسی طرح ابھی ہم چونکہ سفر کر کے آئے ہیں تو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، یعنی کہ جس کو سنتے دیکھتے ہی شاید لوگ جو ڈر جاتے تھے کہ وہ پروگرام نہیں بنا رہے تھے جانے کا. اور وہ یہی تھا کہ تقریباً 4 جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے پڑتے تھے کووڈ کے کسی بھی بندے کو جانے کے لیے. ایک یہاں سے روانگی سے پہلے، 2 وہاں پہنچ کے، اور ایک واپسی پہ. یہ 4 ٹیسٹ جو تھے وہ ان مراحل سے گزرتا تھا بندہ جو جاتا تھا. پھر 5 دن کا وہاں کرنٹینہ تھا، اس کو 5 دن کرنٹینہ میں رہنا پڑتا تھا. تو اب یہ سعودی گورنمنٹ نے سارے جو تھے ایس او پیز یہ ختم کر دیے ہیں اور سب کو یہ اجازت دی ہے، بلکہ ان کو ویلکم کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں. اور اس وقت کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے دنیا کا کہ کسی ملک پہ کوئی پابندی ہے کرونا کے حوالے سے سعودی عرب میں آنے کی. تو یہ الحمدللہ ہو چکا ہے. یعنی کہ کوئی دنیا کا کوئی ایسا کونا، کوئی ملک، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ اپنے حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے نہ پہنچ سکے. اب پچھلے دنوں میں جی سعودی عرب نے باقاعدہ دعوت دی. تھائی لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب آئے، بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے 50,000 قرآن پاک کے نسخے ماشاءاللہ جو تھائی زبان میں ترجمہ کر کے دیے گئے وہ ان کو گفٹ دیے گئے تاکہ وہ وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں. پازیٹیو جیسچر دیا. تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر دیا. بلکہ یہ ہوا کہ کووڈ کے بعد یہ بھی ایک اچھی خبر آئی کہ تھائی لینڈ کے جو مسلمان ہیں وہ 30 سال کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کے لیے پہنچے. تو یہ ایک ہم چونکہ وہاں موجود تھے تو یہ بھی ایک بڑا منظر تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں ہم 2 سال کے بعد اب لوگ جا رہے ہیں، 2-2.5 سال کے بعد جائیں گے یا 3 سال کے بعد کچھ لوگ جا رہے ہوں گے. تو جو لوگ 30 سال کے بعد حرمین جائیں گے زیارت کے لیے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. ڈیفینیٹلی. اچھا سر یہ بتائیے، کیونکہ بڑا افسوسناک بھی یہ مرحلہ رہا کووڈ کی وجہ سے کہ حج کی ادائیگی نہیں ہو سکی، ایس او پیز چلتے رہے، پھر وہاں کا جو مقامی باشندہ تھا وہ جا سکتا تھا. بہت کرٹیکل صورتحال سے بھی گزرے. ان سارے معاملات میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کرونا وبا کے دنوں میں وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، کیا کام ہوتے رہے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جو وہاں پہ جائیں گے
ان کے لیے کیا پازیٹیو چیزیں رکھی جا رہی ہیں؟ دونوں صورتیں ذرا بیان کیجیے گا۔ دیکھیں اس میں یہ ہوا ہے کہ کرونا کے دوران تو انہوں نے یہ کیا کہ جو کام مکمل کرنے والے تھے حرمین کے دونوں میں، چونکہ توسیع ہو رہی ہے جی دونوں طرف ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہے، مسجد الحرام میں بھی توسیع ہو رہی تھی، اس کام کو انہوں نے کچھ تیز کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، زیادہ سے زیادہ جگہ لوگوں کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا پھر اس کرونا کے جہاں پہ کچھ منفی پہلو ہیں وہاں پہ کچھ مثبت بھی اس کے پہلو ہیں کہ ان کو اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملا، جی کہ جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ حرمین کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے ان کو موقع ملے آنے کا، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بڑے پرامن ماحول کے اندر وہ اپنی ان عبادات کے اندر حصہ لیں، کوئی زیادہ ازدحام نہ ہو، رش نہ ہو زیادہ، یہ چیزیں نہ ہو۔ پھر اسی طرح حرمین کے قریب ترین لوگوں کو اچھے ہوٹل میسر آ سکیں، جی ٹھیک، وہ مل سکیں، یہ ساری چیزیں اب انہوں نے مکمل کی ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے آئی ٹی کی مدد سے کچھ نئی چیزیں متعارف کروائی تھی کہ آپ اپنے لیے وقت مخصوص کر لیں اپلیکیشن کے ذریعے کہ آپ حرمین میں آنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ رش کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں انہوں نے چونکہ پہلے سے وہ تیار کر رہے تھے، ان کو اس پہ عمل درآمد کرنے کا موقع جو ہے وہ یہ کرونا کے اندر مل گیا۔ اب ایک جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد کا، وہ یہ ہے کہ دونوں حرمین کے اندر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو مناسب جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنے کی، عبادات میں حصہ لینے کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس دوران جو ہیں وہ کی ہیں۔ دوسری بڑی بات جو اب ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس کے بعد، وہ ہے کہ یہ ساری جو سروسز ہیں، جو خدمات ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے، اس کو وہ لے آئے ہیں کہ ویب بیسڈ چیزیں ہو چکی ہیں، اور وہ الیکٹرانک ای ویزا جس طرح انہوں نے متعارف کروایا کہ اب آپ کو کسی سعودی ایمبیسی کے اندر دنیا کے کسی بندے کو نہیں جانا پڑے گا کہ وہ وہاں جا رہا ہے پاسپورٹ لے کے یا لائنوں میں لگ رہا ہے یا اس کا ویزا مل رہا ہے نہیں مل رہا، اب آپ جو ہے براہ راست وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں سعودی کمپنی سے، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر سارا اپنا پروسیس کر کے آپ جو ہے وہ وہاں روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں، بہت ساری چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح جو سعودی گورنمنٹ نے جو اس کا ویژن 2030 ہے، جی اس کے اندر اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری قرار دیا حج اور عمرے کو انہوں نے، اور پوری دنیا سے اس وقت بھی سعودی عرب کے اندر 50 ممالک ایسے ہیں جن کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب کے اندر، صرف انٹری ہے ان کی، وہ ان کے لیے انٹری ہے آن ارائیول، جب وہ پہنچیں گے سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں تو 50 ممالک اس وقت بھی ایسے ہیں جو بغیر ویزے کے سعودی عرب آ سکتے ہیں اور فوری طور پہ پہنچ کے وہ اپنے انتظامات وہاں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کب آئے گا ایسی سٹیج پہ کہ اس کو بھی آن ارائیول انٹری مل اچھا جائے؟ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان، وہ پاکستانی جن کے پاس یورپ کا، یو کے کا، یو ایس اے کا یا کسی بھی ایسے ملک کا ویزا ہے اور وہ ملٹیپل ویزا رکھتا ہے، اس کا سفر ہوتا ہے ان علاقوں میں، ان کے لیے بھی انہوں نے یہ ایک اسکیم متعارف کروا دی ہے، کرونا سے پہلے کروا دی تھی جی، کہ وہ بھی آن ارائیول جو ہے وہ 1 سال کا ملٹیپل ویزا لے سکتا ہے۔ اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو پابندیاں تھیں اس میں ابھی پاکستان بلکہ اس کے ساتھ جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے اوپر سے یہ پابندی نہیں ہٹی، لیکن اگلے چند دنوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے، جب یہ ہم بات کر رہے ہیں جی تو اسی ٹائم پہ کسی وقت وہ بھی انشاءاللہ ہٹا لی جائے گی، اور وہ لوگ جن کے پاس ان ممالک کے ویزے ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ عمرے پہ جا سکیں گے یا سعودی عرب میں کسی بھی غرض سے سفر جو وہ کر سکیں گے۔ یہ تو چلیں سر ٹھیک ہے، لوگ ملٹیپل ویزاز رکھتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریولنگ کی ہسٹری رکھتے ہیں، لیکن مجھ جیسا ایک عام سا شخص جو ویسے جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا سہولت ہونے والی ہے؟ دیکھیں اس میں میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اب انہوں نے اب یہ مہینوں کا یا دنوں کا کام نہیں رہ گیا، آپ اگر آج بیٹھے ہوئے پروگرام بناتے ہیں کہ آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو ایسے انہوں نے جو ہے ذرائع آپ کو مہیا کر دیے ہیں ساری چیزیں کہ آپ فیصلہ کریں اور کل آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے چلے جائیں، چند منٹوں میں آپ جو ہے
یہ تو ویزا سر حاصل وہ کر پروسیس سکتے ہیں۔ ویسے تو وقت کی ضرورت تھی، سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کے گیجٹس پہ اب آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، جی وقت بھی بچتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹس بھی بچتی ہیں، انرجیز بھی بچتی ہیں. تو سر وہ پروسیس تھوڑا سا بیان کر دیجیے کہ کیا پروسیس ہے، انہیں انٹروڈیوس کروایا کہ کس طرح سے آپ دیکھیں، کر آپ سکتے اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ آپ اگر عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں جی. تو سعودی جو کمپنیز ہیں وہ بھی ان کی لسٹ جو ہے وہ موجود ہے نیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. ان کے سعودی کمپنیوں کے جو پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر جو ان کے ایجنٹس موجود ہیں، وکیل خارجی اس کو ہم کہتے ہیں جی سعودی، بالکل ٹھیک. وہ لوگ موجود ہیں. وہ ان کی لسٹ جو ہے وہ جیسے ہمارے وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے لسٹ، آپ وہ لسٹ نکال لیں، ان میں سے کسی بندے کا آپ انتخاب کر لیں، ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو ایک دن کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ویزا فراہم کر سکتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں. کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، جو ڈیوز ہے وہ آپ نے پے کرنے ہیں، جو وہ پروسیس ہے وہ آپ نے جی کمپلیٹ وہ آپ کرنا نے ہے. پے کرنا ہے. وہ پوری دنیا کی طرح انہوں نے بھی یہ چیزیں متعارف کروائی ہیں کہ جو آپ نے سروسز لینی ہے، جس طرح کی آپ کو اکاموڈیشن چاہیے، جس طرح کی آپ کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے، جس طرح کا آپ کو فوڈ چاہیے، جس معیار کا، اس معیار کے مطابق آپ اپنے پیکج کا انتخاب کریں اور آپ چلے جائیں. پھر ایک بہت بڑی سہولت جو انہوں نے متعارف کروا دی، پہلے ہوتا یہ تھا، آپ کے بھی علم میں ہوگا یہ، جی کہ یہ عمرہ جو ہوتا تھا یہ چند مہینوں کا ایک سیزن ہوتا تھا، جی بالکل. کہ ربیع الاول کے بعد لوگ جاتے تھے اور پھر رمضان سے پہلے یہ کلوز ہو جاتا تھا. اب اس کو انہوں نے اوپن کر دیا ہے. اب صرف ایک مہینہ ہوا کرے گا آئندہ، بلکہ اب یہ چل رہا ہے یہ سسٹم جی. کہ صرف 15 ذی القعدہ سے 15 ذی الحج تک ایک مہینہ وہ رکھیں گے حج کا. اس کے علاوہ 11 مہینے جو ہے پورا وہ عمرہ کے لیے لوگ جا سکیں گے، کھلا رہے گا. عید رمضان المبارک کے بعد بھی آپ عمرہ کر سکیں گے حج سے پہلے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں بند ہوتی تھی. اچھا، یہ ہوا بھی اس سسٹم کی بدولت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے مہمان جی آئے ہوئے ہیں، کتنے واپس چلے گئے ہیں، کتنے جانے والے ہیں. تو یہ اس سسٹم کی مدد سے ہی انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ عمرے پہ جاتے تھے اور حج تک رک جاتے تھے اور ان کے پاس اس کی تعداد کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کی انہوں نے مہمان نوازی کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ صاحب دیٹ میک سینس. دیکھیں لوگ جتنے آئیں گے آپ نے ان کو اکاموڈیٹ بھی کرنا ہے. اسی طرح سے سعودی عربیہ نے اگر یہ سسٹم متعارف کروایا تو بالکل ایگزیکٹلی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ملک میں جو گیسٹ آ رہے ہیں پہلے آپ ان کو اکاموڈیٹ کر لیں، وہ خیریت سے واپس چلے جائیں تو آپ مزید اگلے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے اب ماشاءاللہ لوگ جائیں گے، اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ. آپ کو تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ شرف دیتے ہیں تو آپ جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی عام شخص جس طرح حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے اب جا رہے ہیں، ان کے لیے کون سے پروٹوکول کو ابھی فالو کرنا ضروری ہے، یا اگر کوئی پروٹوکول نہیں بھی ہے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے کرنے والی ہیں، جو ضروری ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں میرے خیال میں جو اگر ہم کرونا کی بات کریں تو اس حوالے سے سوائے اس کے کہ بندہ جو ہے ویکسینیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ویکسین اس نے لگوا رکھی ہے، اگر وہ 2 ڈوز ہے تو اس کے اوپر ایک بوسٹر وہ لگوا لے. جو 4 ویکسینز سعودی عرب میں اپرووڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان 4 میں سے ایک کا وہ بوسٹر لگوا لے، اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو. اس کے علاوہ اب کرونا کے حوالے سے اس کو کسی چیز کا احتیاط نہیں کرنا، نہ کوئی PCR ٹیسٹ اس کا ریکوائرڈ ہے، یہاں پہ بھی وہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اب جو ویزا عمرے کا ملتا ہے اس کے ساتھ اس کی انشورنس بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ انشورڈ ہے، وہ وہاں جائے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی جو ساری سروسز ہیں وہ انشورنس کمپنی جو ہے سعودیہ کی وہ اس کی ادا کرے گی. اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی اس کا نقصان ہوتا ہے جی، تو اس کے اندر اب یہ انشورنس بھی شامل ہے، ویزا بھی شامل ہے، اور کوئی اس طرح کے SOPs جو پہلے تھے اب نہیں ہے. اب آزادی کے ساتھ وہ اپنا سفر کر سکتا ہے. کوئی خاص شرائط نہیں ایک اس میں ابھی انہوں نے ایک، چونکہ اب یہ پہلا رمضان ہے کرونا کے بعد، تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو رمضان میں لوگ آئیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20-25 دن کے اندر اندر جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے. ٹھیک. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بنی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، خصوصاً ہمارا جو خطہ ہے، ان علاقوں سے جانے والے جو ہمارے زائرین ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان بھی پورا وہاں گزاریں گے اور عید بھی وہاں کریں گے اور عید کرنے کے بعد فوری واپس بھی آئیں گے. جی. تو وہ اس کو پھر مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
کہ جو لوگ ایک مہینے کے اندر سفر کر رہے ہوں گے پھر وہ چاہیں کہ وہ 2-4 دن کے اندر اندر واپس آ جائیں تو یہ پھر ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے. ناممکن. تو اس سال انہوں نے یہ ایک شرط ابھی رکھی ہوئی ہے جی. کہ وہ جو ہے 20-25 دن سے زیادہ یہاں قیام نہیں کریں گے, اس کے اندر اندر جو ہے وہ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح کرونا وبا کی وجہ سے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں چیزیں, مہنگائی, اخراجات وہ سارے بڑھ گئے ہیں, کچھ بھی آپ نے خریدنا ہو وہ مہنگا ہو گیا ہے. اسی طرح سے حج اور عمرہ بھی اب مہنگا ہو گیا ہے, اس کی ادائیگی ہر بندے کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے. کیا مستقبل میں کمنگ فیوچر میں وی کین امیجن اور ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اخراجات میں, کچھ ایکسپینسز میں کمی لائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ہونا ہے, یہ اس کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں. جی پلیز. میں وہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی وجہ تو یہی تھی کہ چونکہ فلائٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح پہلے معمول پہ تھی کرونا سے پہلے, اس کی وجہ سے کمپٹیشن نہیں ہے ایئر لائنز کا ہو سکا. تو جو چند ایئر لائنز جا رہی تھی تو وہ اپنی مرضی سے کرایہ جو ہے وہ لے رہی تھی. دوسرے نمبر پہ تھا ہماری کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا, کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنلی چلا گیا, اس کی وجہ سے کچھ ایک جو ہے فرق پڑ گیا. اسی طرح سعودی عرب میں ہم دیکھیں تو چونکہ 2 سال سے بند رہے یہ ہوٹل وہاں پہ, یا جو بھی وہاں پہ ٹورزم بزنس تھا وہ ڈسٹرب ہوا, لوگ وہاں سے چلے گئے سعودی عرب سے 2 سال تک بند رہنے کی وجہ سے. اب وہ پوری 100% کیپیسٹی کے ساتھ واپس ابھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو کچھ یہ مسائل ابھی وہاں پیش آ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی وہاں پہ بھی یہ اس کا کمپٹیشن ہوگا اور ایئر لائنز کا بھی کمپٹیشن ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو ریٹس ہیں یہ نیچے آئیں گے. سر وہ ٹائم آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ میں ویٹ کر لیتا ہوں, جب وہ ریٹ نیچے آئیں تو پھر مجھ جیسے اور بھی لوگ جائیں وہاں پہ. دیکھیں یہ آپ اس کے لیے بھی یقیناً آپ کوشش کریں کہ وہ نیچے آئے گا بھی انشاءاللہ. جی جی. تو یہ میرے خیال میں اب تو حج کے بعد جب عمرہ سٹارٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت اس نے دوبارہ جو ہے وہ معمول پہ آنا ہے چیزوں نے, اس وقت نیچے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ایک بڑا ہمارے پاکستان کے اندر بہت ڈسکس ہوتا ہے, یہی جو آپ نے بات کی ہے نا جی, اس حوالے سے ریٹس کے حوالے سے یا اس کی جو پرائس ہے. اس میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے, آپ یورپ جاتے ہیں یا دیگر ممالک میں آپ جاتے ہیں, تو سعودی عرب کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی مہنگی ہے اس حوالے سے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ. سر میں آئی وٹنس ہوں, آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں اب بھی کہ لوگوں کی جو ہے اس میں پہنچ میں ہے یہ چیزیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ نیچے بھی آئے گا, لیکن اپنی بھی تھوڑی سی آپ جو ہے نا وہ استعداد بڑھانے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں سے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور اپنے بجٹ کے حساب سے ساری چیزیں لیتے ہیں. تو اب بھی اس وقت دیکھیں, ابھی اس وقت رمضان المبارک کا پہلا جو عشرہ ہے اس کو شامل کر کے بھی مارکیٹ کے اندر ایسے پیکج دستیاب ہیں جو 2 لاکھ روپے سے بھی کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ٹکٹ بھی شامل ہے, اس کے اندر اکاموڈیشن بھی شامل ہے, اس کے اندر ویزا بھی شامل ہے, اس کے اندر انشورنس بھی شامل ہے. یہ ساری سروسز اگر آپ کو دے دی جائیں 15 دن کے لیے ایک پیکج آپ لے کے جا رہے ہیں, اور پاکستانی روپیز میں وہ 2 لاکھ روپے کا اگر پیکج ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اگر ریال میں ہم آ جائیں تو یہ 4000 ریال بنتا ہوگا. تو اتنی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے جتنی وہ سروسز وہاں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اللہ کرے سب کی پہنچ میں آ جائے سر, سب کی خواہش یہی ہوتی ہے, اور اللہ کرے کہ فیوچر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید جی وہ آئے گا نیچے جی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس میں کمی کے ساتھ سب جانے کی کوشش کریں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ نمبر آف پیپل ابھی کتنے الاؤ کیے گئے ہیں پاکستان سے, کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں, کیونکہ کوانٹٹی رکھ دی جاتی ہے ہر ملک سے اتنے لوگ ویلکم ان کو کریں گے, پاکستان سے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس وقت عمرہ کے اوپر تو کوئی پابندی انہوں نے نہیں رکھی, اور کسی ملک کے لیے بھی نہیں ہے. جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے انتظامات کر لیتے ہیں تو ان کو آنے کی اجازت ہے. اور اب یہ بھی ایک اچھی چیز جو وہاں ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ایسا بھی نہیں ہو سکے گا کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والے جو زائر ہیں ان کے وہاں انتظامات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اب پیشگی سارے انتظامات کرنے پڑیں گے, اور اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی ایڈوانس پوری آپ کو دینی پڑیں گی. تو یہ پری پیڈ ہے ہر چیز, اس کے بعد ہی آپ وہاں جا سکیں گے. اور اس کا فائدہ یقیناً لوگوں کو ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ جس طرح آپ سننے میں آتا ہے کہ جی وہاں گئے ہیں تو ان کو اکاموڈیشن نہیں مل سکی,
وہ پیکج لے کے گئے لیکن وہاں جا کے ان کو یہ مسائل کا سامنا ان کا کرنا پڑا. اب یہ گورنمنٹ نے ساری چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ آپ پری پیڈ ہے سارا کچھ, کہ آپ جب تک یہ سارے انتظامات کر نہیں لیتے آپ کو وہاں ویزا جو ہے وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حافظ صاحب, جو وہاں پہ ورکرز ہیں جی, اب ان کی حالت زار کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف پیپل جاتے ہیں, کانٹریکٹرز کو ملتی ہیں ایگریمنٹس کے یہاں سے آپ 100 بندہ بھیجیں اس پروفیشن کے لیے, اس لیبر کے لیے یا فلاں سٹور کے لیے, تو ان کے بارے میں بھی کوئی چیزیں نہیں آئی ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی اب جو نیا سسٹم انہوں نے متعارف کروایا اس میں ہمارے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جی, کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 2.5 ملین کے قریب جو لوگ ہیں سعودی عرب میں پاکستانی, اگر ہم تارکین وطن کی بات کریں جی, تو 2.5 ملین پاکستانی سعودی عرب کے اندر ہیں. وہاں پہ اب جو نیا سسٹم اور نیا نظام آ گیا اس کے اندر آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئے ہیں, اور کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو واپس وہاں سے آنا پڑا, روزگار کے جو تھے مواقع وہ چھن گئے. اب ان کی واپسی ہو رہی ہے, ایک بڑی تعداد میں لوگ واپس جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب لوگ جو ہیں وہ اطمینان کی طرف گئے ہیں کہ جی اب روزگار جو ہے وہ کھلے گا. جی, اور اب یہ جو پابندیاں ختم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہاں پہ وہ سعودی عرب کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں. سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے اندر اگر کسی قوم کا, سعودی عرب تو ان کا ملک ہے, جی, اگر ہم غیر ملکیوں کی بات کریں, تارکین وطن کی بات کریں, تو یہ میرے اور آپ سب کے لیے یہ فخر کی باعث ہے کہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا کردار ہے تو وہ ہمارے پاکستان کی قوم کا ہی کردار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے لوگوں کا ہی اس کے اندر جی بالکل. کردار ہے جو ہر شعبے کے اندر اپنی وہاں خدمات سر انجام. کسی نہ کسی طرح آپ بھی شامل ہیں, کسی نہ کسی طرح میں بھی شامل جی ہوں. بالکل, ہم بھی تو ہم شامل ابھی ہیں, بھی سرو کر رہے ہیں سر. ہم بھی بالکل کر رہے ہیں, اور یقیناً اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. بے شک. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا ہمارے جو وہاں بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ جس طرح سعودی عرب کے اندر یہ ایک نیا دور جو اب تعمیر و ترقی کا یہ شروع ہوا ہے, اس کے اندر نئے منصوبے آ گئے ہیں, بین الاقوامی سطح کے بہت بڑے پروجیکٹس آ گئے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو مواقع ملیں گے. دیٹ میک سینس سر. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا حافظ صاحب کہ جب نئی چیزیں انڈکٹ کریں گے, بالکل آپ کو مین ریسورس چاہیے ہوں گے, وہاں پہ بالکل لوگ چاہیے ہوں گے, ان کی سروسز چاہیے ہوں گی, تو دروازے کھلیں گے. سر رمضان المبارک کا ذکر کر لیتے ہیں, آمد ہے, وہاں پہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا نئی چیزیں کی جا رہی ہیں, کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, آنے والوں کے لیے کیا وہاں پہ مزید سہولیات؟ دیکھیں رمضان المبارک میں ایک بڑا جو آپ نے اور میں نے ایک منظر ہم دیکھتے تھے ہر سال وہاں پہ فیسٹیوٹی ہے سر, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت وہاں پہ افطار کا خاص کر جو اہتمام ہوتا ہے, سحری کے وہاں اہتمام ہوتا ہے. تو وہ اب 2 سال سے یہ بند تھا کرونا کی وجہ سے, وہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. سب وہ لوگ جو اہل خیر سعودی عرب کے ہوں یا باہر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ اہتمام کرتے ہیں, ان سب کو اجازت دے دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے انتظامات جو ہیں وہ اسی طریقے سے کریں جس طرح پہلے کرتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے بہت زیادہ ہوگا, چونکہ ایک محرومی کے بعد ایک عرصہ ایک محرومی رہی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ یہاں افطار کے لیے نہیں آ سکے. تو ایک بہت بڑا جو ہے نا جی پوری دنیا سے لوگوں کا وہاں آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو تو چکا ہے, لیکن رمضان المبارک کے لیے جو ہے انتظامات بہت اعلیٰ سطح پہ انہوں نے اس کے کر لیے ہوئے ہیں. اور ایک بڑا حصہ جو ہے مسجد نبوی کا کھولا جائے گا جو اس دوران اس کو انہوں نے تعمیر کیا ہے کووڈ کے دوران, تو کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں موقع ملے گا. پھر اسی طرح مسجد الحرام کے ساتھ جو باب عبداللہ والا جو حصہ تھا, حرم ویلی جو نئی بنی ہے, اس کو کھولا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے شاید یہ مناظر زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو ہمیں دیکھنے کو اب ملنے والے ہیں اس رمضان المبارک کے اندر. تو وہ پورے عروج پہ ہوگا دونوں حرمین, اور وہاں سحر و افطار کا انتظام ہوگا, قیام اللیل کا انتظام ہوگا, اور ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے. سر وہ سارے نظارے واپس آئیں گے, وہ ساری ساتیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نصیب فرمائے گا. بلکہ میرے تو دل کی خواہش ہے سر, جیسے بھی ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے, آپ اور میں اور میری ساری ٹیم ہم وہاں پہ بھی ایک پروگرام ایسے کر رہے ہوں جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہو. جی بالکل, عمرہ کے اس سے بڑی سعادت جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم وہاں پہ ہوں اور یہ پروگرام وہاں پہ براہ راست ہم کر رہے ہوں, لوگ دیکھ رہے ہوں. تو انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے. آمین آمین. اچھا سر, جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے
اس کے کیا بیسک چیزیں ہیں، اس کے کیا نکات ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے اندر، OIC ممالک کی جو یہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے جی، اور میری اطلاع کے مطابق 30 سے زائد وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو یعنی 57 اسلامی ممالک، باقی جو ممالک ہیں ان کے اعلیٰ سطح کے جو وفود ہیں ان کے نائب وزرائے خارجہ کی قیادت میں وہ بھی پاکستان آ رہے یعنی ہیں. آلموسٹ سب آ رہے ہیں. آلموسٹ سب آئیں گے، سب کا کنفرم ہے آنا، ٹھیک ہے. اور 30 تو وزرائے خارجہ خود آئیں گے پاکستان کے دورے کے اوپر. اچھا اس میں ہوگا یہ کہ یہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے اندر جتنے بھی جو بین الاقوامی تنازعات ہیں اس حوالے سے مسلم امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر تو بات ہونی ہے چیزوں پہ. پاکستان کے لیے ہم اگر بات کریں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے. تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے پاکستان OIC کا چیئرمین ہوگا. ماشاءاللہ. کہ پاکستان کے اندر چونکہ یہ پاکستان کو میزبانی ملی ہے تو جو بھی میزبان ہوتا ہے اس کا وہ اگلے 1 سال کے لیے OIC کا چیئرمین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیئرمین شپ جو ہے یہ پاکستان کے پاس آ جائے گی اگلے 1 سال کے لیے، 23 مارچ سے لے کے 23 مارچ اگلے سال کے لیے پاکستان میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ایک بہت بڑا فیصلہ یہ ہوا، اور ہمارے جو سفارتی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا سعودی عرب کے اندر، OIC کے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، بڑی محنت کی ہے. میری ملاقات ان سے ہوئی وہاں جدہ میں، تو ان کے مطابق اس سال کے آخر میں پاکستان کے اندر 2 بڑے بین الاقوامی سطح کے جو ہے ٹریڈ فیئر ہو رہے ہیں. ایک لاہور میں ہوگا ٹریڈ فیئر نومبر یا دسمبر کے اندر، اور اسی طرح پھر ہمارے شمالی علاقہ جات میں ایک ٹورزم فیئر ہوگا. اچھا 2 بڑی اچھی ہیپننگز آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے ان کا ہونا، لاہور کا بھی کنفرم ہو گیا اور اس کا بھی جگہ کا انتخاب ہونا باقی ہے. لیکن جو ٹورزم فیئر ہے وہ ہوگا. اس میں ہوگا یہ کہ 57 اسلامی ممالک سے جو لوگ آئیں گے، ڈیلیگیشن آئیں گے، ٹورزم انڈسٹری کے لوگ آئیں گے. ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے جی وہ جو ہے اس کو جو افعال کرنے کا موقع ملے گا ہمیں پاکستان کے اندر. اسی طرح جو ہمارے لوگ یہاں سے ان ممالک کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہ بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو موقع ملے گا. ابھی دیکھیں ہمیں ان ممالک کا ویزا جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن پاکستان کا بڑا اہم ایک کردار اس کے اندر OIC کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو بزنس مین ہے اس کو رسائی ملے گی کہ وہ ان 57 اسلامی ممالک کے اندر اگر بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ ان سے ملاقات کر سکتا ہے. یعنی سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انیشلی بزنس پرسن کے لیے یا عام شخص کے لیے؟ جی عام شخص کے لیے. ابھی انیشلی 57 ڈورز ابھی نئے اوپن ہوں گے. جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو مزید چیزیں آپ ڈسکور کر سکیں گے. بالکل کر سکیں گے. اور اس پہ میں نے کچھ بات میری جب ہوئی ہمارے یہاں کے ایکسپورٹرز سے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ افریقہ کے ہمارے اسلامی کئی ممالک ایسے ہیں وہاں پہ اتنا مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں بزنس کے، کاروبار کے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم یہاں سے کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک عام بندہ بھی، جو ایک عام شہری ہمارا جو پاکستانی ہے، وہ بھی لاہور تک پہنچ سکتا ہے اور ان لوگوں سے مل سکتا ہے. وہ جو اپنی پروڈکٹس لے کے آئیں گے یا اپنی چیزیں متعارف کروائیں گے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، جو ہم ان کے سامنے اپنی چیزیں رکھیں گے. 2 وے ٹریفک ہے دونوں طرف، 2 وے ٹریفک ہے. اور ہمارے بلکہ میں یہ کہوں گا ایک میسج ہے یہ کہ ہمارے چھوٹے شہروں کے لوگ، ہمارے جیسے قصور ہے، جیسے اور دوسرے شہر ہیں ہمارے لاہور کے قریب، سیالکوٹ ہے، جی گجرانوالہ ہے، جی بالکل انڈسٹریز ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں. لوگوں نے گھروں میں انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں. وہ چیز جو بنا رہے ہیں وہ ان 57 اسلامی ممالک کو دکھانے کے لیے یہاں لاہور لے کے آئیں، اس ٹریڈ فیئر کے اندر پیش کریں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دروازہ کھلے گا کہ جس میں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی ہے. پازیٹیو ہیپننگ ہے سر. ویری گڈ. اچھا سر جب آپ OIC کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ انہوں نے خاص طور پہ جو 57 کنٹریز آپ ذکر کر رہے ہیں کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان میں؟ جیسے آپ نے ٹورزم کا بتایا ہے اور چیزیں آپ بتا رہے ہیں، کن چیزوں میں انٹرسٹ شو کیا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ڈسکس ہوئی ہیں. وہ تو پوری دنیا کے اندر اور ان کا نیم البدل نہیں ہے. جی جیسے اگر ہم سیالکوٹ کی طرف چلتے ہیں جی بالکل، تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال، جی اسپورٹس انسٹرومنٹس ہیں، اور وہ پھر ہیں بھی چونکہ عرب کے اندر بھی
اسلامی ممالک تو ہیں ہی ہیں، جی جی خصوصاً مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والا ورلڈ کپ جو ہے فٹ بال کا وہ قطر میں آ رہا ہے، شاید فائنل ہو گیا. اسی طرح دبئی یا عرب کے اندر جو ہے ان کا بڑا پاپولر ہے یہ فٹ بال. جی تو فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے خوبصورت اور سب سے معیاری جو ہے وہ سیالکوٹ سے آپ کو ملے گا. جی تو یقیناً جب وہ لوگ یہاں ہوں گے اور یہ ساری جو پروڈکٹس ہیں ہم ان کو پیش کریں گے. پھر گجرانوالہ میں اگر آپ آ جاتے ہیں، پھر فیصل آباد کی طرف آپ آتے ہیں تو ٹیکسٹائل سٹی ہے، پاکستان کا مانچسٹر ہے. تو ہوم ٹیکسٹائل کی ان کو ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان سب سے بہتر جو ورائٹی ہے وہ پاکستان کی ہے. پھر اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ فوڈ کا ہے جی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں فوڈ جو ہے وہ ملے. اور فوڈ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ممالک کی خواہش یہ ہے کہ وہ فوڈ جو ہے کسی اسلامی ملک سے ہمیں جو ہے وہ ہم امپورٹ کریں. جی تو یہ بھی ایک میدان ہے کام کرنے کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز اگر ہیں تو وہ دیکھیں پاکستانی سبزیوں کا ذائقہ یا وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئیں. فروٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مواقع ہیں جو پاکستان کو ملے اور بڑے عرصے کے بعد ہے. میرے خیال میں 40 سال کے بعد شاید یہ موقع مل رہا ہوگا کہ ایک دنیا وائڈ رینج ہے ڈیفینیٹلی. بالکل بالکل جس طرح میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں، کارپیٹس ہیں، بالکل آپ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی بہت ہیں، ساری تو اس کا مطلب ہے بڑے ڈورز اوپن ہونے والے ہیں، بہت سے اوپن ہونے تو والے ہم ہیں. اپنے پروگرام کی ذریعے سے ہمارے ویورز جو ہیں جو پریشان رہتے ہیں بزنس کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، تو یہ پازیٹیو میسج ہے جو صبح سویرے آپ کے پاس جا رہا ہے کہ دل چھوٹا نہ کریں. انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا اور بزنس ایکسپینڈ بھی کرے گا. انشاءاللہ بالکل کرے گا، بالکل کرے گا. ہم نے دیکھنا یہی ہے اس کے اندر کہ اچھا وہ پھر یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ لوگ یہاں آگے کوئی انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ وہ سرمایہ کاری ملک میں آنا سر یہ بہت بڑی بات ہے، ملک میں آنا بہت بڑی بات ہے. اور اب وہ اس کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں. الحمدللہ اس پہ ہم نے بڑا کام کیا اور لوگوں کو یہاں لے کے آئے. اب انشاءاللہ اس میں وہ لوگ آئیں گے، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اچھا پھر وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی ہیں وہ ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر جی وہ اگر کوئی مشترکہ طور پہ کوئی سرمایہ کاری کو کولیبریٹ کرنا چاہیں، جوائنٹ وینچر کرنا ہاں وہ کرنا چاہیں گے تو ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا. ٹھیک ہے. تو جب وہ یہاں ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو میرے خیال میں ایک ان کے اندر کوئی ایسا کمیونیکیشن گیپ بھی نہیں ہوگا اور وہ ایک دوسرے کو جاننے والے چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں جو روڈ ٹو مکہ والا جو ہے وہ پورا ایک پلان ہے، اس کے بارے میں بھی بیان کریں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تو وہ سارا پلان بھی ذرا ڈسکس ہو جائے. دیکھیں روڈ ٹو مکہ کے اندر پاکستان کا شامل ہونا یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور بڑی خوش آئند بات تھی. روڈ ٹو مکہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو عازمین حج جو جائیں گے حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، پہلے مرحلے میں حج ہے اس کے بعد پھر عمرہ بھی آئے گا. جی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، مدینہ ایئرپورٹ پہ. وہاں پہ امیگریشن ہے، وہاں پہ کسٹم ہے، وہاں پہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، کاغذات کی جانچ پڑتال ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں کئی مراحل ایسے آتے ہیں، وہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی تھی. جی روڈ ٹو مکہ ایک سعودی گورنمنٹ کا ایسا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک سے لوگ آ رہے ہیں اسی ملک کے اندر یہ سارے مراحل مکمل ہو جائیں، پہلے ہی یہاں سے کمپلیٹ کر کے جائیں. امیگریشن ان کی ہو چکی ہو، ان کا کسٹم ہو چکا ہو، ان کے دیگر جو لوازمات ہیں وہ یہیں پہ کر کے جب وہ مدینہ یا جدہ لینڈ کریں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، انہوں نے کوئی کام نہ کرنا، ٹائم سیونگ ہو جائے. ٹائم سیونگ ہو جائے. یا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ یہیں پہ ہو جائے، یہیں پہ مسئلہ حل ہو جائے. کسٹم والوں کو یہاں سے کلیئر ہو کے جائیں، وہ ان کی کلیئرنس یہاں آپ کے ہی ایئرپورٹ کے اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کووڈ سے پہلے جو آخری حج جو ہوا ہے 2019 کا، اس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کو انہوں نے شامل کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد سے جن لوگوں نے سفر کیا تھا میرے خیال میں 25-30 ہزار کے درمیان ان کی تعداد تھی، ان کو انہوں نے یہ سروس دی تھی. لیکن باقی انہوں نے ابھی اس پہ خاموشی تھی. اب پچھلے دنوں یہاں سعودی عرب میں پاکستان میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف آئے تو انہوں نے یہ خوشخبری یہاں دی تھی پاکستان میں کہ سعودی گورنمنٹ نے لاہور اور کراچی جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے پروگرام روڈ ٹو مکہ. ٹھیک ہے. اب ہوگا یہ کہ انشاءاللہ اس سال بھی جو حجاج کرام جائیں گے لاہور والوں کی لاہور کے اندر ہی ہو جائے گی امیگریشن. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جو اسلام آباد میں انہوں نے سروسز دی تھی تقریباً 6 ملین ریال ان کا خرچہ آیا تھا وہاں تقریباً 1 مہینے کا. ظاہر ہے ان کا کسٹم کا سٹاف آئے گا پاکستان میں،
ان کا امیگریشن کا سٹاف آئے گا, پوری ٹیم آئے گی, پوری ٹیم ان کی آئے گی, جو بھی شعبے ان کے ہیں وہ ساری ٹیم آئے گی, اور وہ یہی رہے گی اسلام آباد میں, یا جب لاہور آئیں گے تو لاہور میں رہیں گے. تو 6 ملین ریال ان کا خرچہ آیا تھا لوگوں کو روڈ ٹو مکہ کی سہولت دینے میں, لیکن وہ سعودی گورنمنٹ نے خود برداشت کیا تھا, پاکستان سے یا زائرین سے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا. تو اب اس سال کی خوشخبری یہ ہے کہ لاہور اور کراچی کو بھی شامل کر لیا گیا, اور اگلے مرحلے میں دیگر جو ہمارے بین الاقوامی ایئرپورٹ ہوں گے ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اس سے ایک بڑی سہولت ہمارے لوگوں کو یہ ملے گی کہ یہ سارے کام ان کے یہیں پہ مکمل ہو جائیں گے. جب وہ جدہ اتریں گے یا مدینہ اتریں گے تو سیدھا اپنے جو ہے وہ ہوٹلوں میں. بڑی اچھی کاوش ہے یہ, جو ٹائم وہاں پہ ضائع ہوتا ہے, جو وہاں پہ ایسی چیز وہاں پہ جا کے پریشانی کا سبب بنے, یہاں سے کلیئر ہو کے جائیں گے. بڑی اچھی کاوش ہے, بہت بڑی. اور سر جاتے جاتے کیونکہ وقت بالکل اینڈ پہ ہے, ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا. یہ بتائیے گا کہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں کے مقامی لوگ اور جو دوسرے ممالک سے جائیں گے یا پاکستان سے جائیں گے, ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ سہولیات کے حوالے سے, پرفارم کرنے کے حوالے سے کوئی ڈفرنس ہوگا اس میں؟ نہیں, اس میں ڈفرنس ایسے تو نہیں ہوتا کوئی بھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر خطے کے لوگ جو ہیں جی ان کی ضروریات کے مطابق, ان کے ماحول کے مطابق, ان کے کلچر کے مطابق جو اکاموڈیشن ہے یا فوڈ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو ترتیب دینے کے لیے وہاں پہ انہوں نے ایسی کمپنیاں بنا رکھی ہیں جن کو انہی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ لک آفٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. سعودی عرب کے اندر ایسے گراؤنڈ سروسز دینے کے لیے ادارے موجود ہیں. فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ جس خطے سے آ رہے ہیں وہاں پہ سروسز دینے والے لوگ آپ کے ہی خطے کے ہیں, آپ ہی کے کلچر کے ہیں, تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو سروسز دے سکیں. مقامی جو لوگ ہیں ان کو سب کو اجازت نہیں دی جاتی حج کے لیے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ لوگ آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ عبادات کر سکیں. تو اس کی ان کو اجازت لینی پڑتی ہے, اور وہ ایک مخصوص طریقہ کار جو سعودی گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے, جی جو سعودی شہریوں کے لیے بھی وہی ہے اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہی وہ کریں گے. حج کا فیصلہ انہوں نے کر رکھا ہے, جی اس سال اعلان کر دیا ہے کہ حج ہونے جا رہا ہے, بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور یہ 2 حج نہیں کر سکے باہر سے لوگ آنے والے جو تھے. اس سال انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اس حج کے اندر حصہ لیں گے. اس کے لیے 19 مارچ سے لے کے 23 مارچ تک وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ یہ جو حج آ رہا ہے اس کے SOPs کیا ہوں گے, کس طریقے سے ہوگا, کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں باہر سے آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ طے ہو جائیں گی تو پھر ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ, ویری تھینک یو ویری مچ, اور پلیئر ہیونگ یو, بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جزاک اللہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ نے جو چیزیں بتائی نا اس سے ذرا دل بڑا ہو گیا. جی انشاءاللہ. ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی یقیناً ایک تسلی ملی ہوگی کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے, اب ہم آگے کو بڑھیں گے, اور جو ساتھ ہمیں نصیب ہونی چاہیے جن کا ہم انتظار کرتے ہیں, اب وہ وقت دور نہیں, ہم جا سکتے. اور ویسے بھی یہ اس فراق کے بعد جو دوبارہ ایک ملن ہوگا اس میں بڑی شدت ہوگی سر, اس میں بڑی شدت ہے. اور ہم بھی جب گئے ہیں وہاں تو بالکل یہی ایک منظر جو ہے اب حرمین کے اندر جو ہے نا, یہی ایک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے نا. بچے نہیں آ رہے تھے, اب بچے جو آئے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 6 7 7 8 8 سال کے بچے سارا دن بیٹھے ہیں حرمین کے اندر, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, رکھ کے رو رہے ہیں. اور ان بچوں کو کیا پتا ان چیزوں کا, لیکن پھر بھی وہ ایک جدائی تھی 2 سال کی, وہ الحمدللہ اب دور ہو چکی ہے انشاءاللہ. سر ونس اگین ویری تھینک یو. میرے ساتھ موجود رہے حافظ شفیق کاشف صاحب, چیئرمین پاک سعودی بزنس کاؤنسل, اور بڑی زبردست چیزیں انہوں نے ڈسکس کی, اور دل کو تسلی ہو گئی. اب دھارس یہ بند گئی کہ اب وقت دور نہیں ہے کہ جب ہماری بھی حاضری قبول ہوگی. اگر اس نے قبول رکھی ہوئی ہے ہماری حاضری تو یقیناً ہم جائیں گے. اس ساری گفتگو سے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ آپ جب صبر کرتے ہیں تو پھر پھل بڑا میٹھا ملتا ہے. تو میٹھے پھل کا انتظار ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ حج اور عمرے کی سعادتیں دوبارہ سے ہمیں حاصل ہو سکیں گی. آپ سے ہم ایسی ہی گفتگو مزید بھی جاری رکھیں گے. پروگرام کا اگلا حصہ بھی دیکھیں گے آپ, لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.